نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن 5 دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ بجائے زمین کے کسی اونچی لکڑی پر کرنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ ایک رکعت بھی مجھے اس طرح پڑھنا منظور نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعالی شانہ سے ایسی طرح ملے گا کہ حق تعالی اس پر ناراض ہوں گے۔ فائدہ: اگرچہ شرعاً نماز اس طرح مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید میں داخل نہیں ہوتی، مگر حضرات صحابہ کو نماز کے ساتھ جو لگاؤ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی جس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنکھ بنوانے کو بھی پسند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی۔ آج ہم بے حیائی سے جو چاہے ان مر مٹنے والوں کی شان میں منہ سے نکال دیں، جب کل ان کا سامنا ہوگا اور یہ فدائی میدان حشر کی سیر کے لطف اڑا رہے ہوں گے، جب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ کیا تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ صحابہ کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ترجمہ پوری آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ حضرت نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آقا کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے تھے، تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خواب گاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے،
تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، منگل کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلم شریف کی ایک روایت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے الفاظ یہ ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک سوال آ گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر وضو میں جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے، مثال کے طور پر ہاتھ کوہنیوں سمیت، تو اگر 3 کی جگہ 4 مرتبہ کسی نے دھو لیا تو کسی نے ایک صاحب کو بتایا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، لیکن ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تو ٹوٹ گیا اور درمیان میں ہم بہک گئے۔ بہرحال سوال کرنا اچھی چیز ہے، اور سوال سے مراد ہے اچھا سوال کرنا۔ اس سے نئی نئی باتیں یہ کھل کر سامنے آتی ہے، جاننے کو ملتا ہے۔ یہ سوال بھی ایسا ہی تھا کہ پوچھا تو الحمدللہ اس کی برکت سے کچھ باتیں، شاید یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تو آپ کو میں نے ایک اصول بتایا تھا، وہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو یاد رکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ ہمارا وضو رہا یا ٹوٹ گیا۔ اور وہ اصول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو بدن سے باہر نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو چیز باہر سے بدن کے اندر پہنچتی ہے، اندر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرط۔ ایک تو وہ چیز دماغ میں پہنچے یا پھر معدے میں پہنچے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط کہ پہنچنا، اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل ہول بنائے ہیں، فطری سوراخ انسان کے جسم میں بنائے ہیں، وہاں سے پہنچے۔ یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اور وضو فرمایا کہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو انسان کے بدن سے باہر نکلے۔ مثال لے لے، پیشاب آدمی کرتا ہے، یہ 2 لفظ ہے، ہم تو بول جاتے ہیں پیشاب پیشاب پیشاب، یہ اصل میں ہے پیش آب۔ یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں، یہ 2 لفظ سے ایک جملہ بنا ہے، لیکن بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایک ہی لفظ ہے، 2 لفظ سے یہ جملہ بنا ہے، پیش آب۔ پیش کا معنی ہوتا ہے فرنٹ، آگے،
اس کا معنی پیش ہوتا ہے۔ اور آب کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ آب زمزم ہم بولتے رہتے ہیں، آب یعنی پانی۔ یہاں مجھے ویسے ہی یاد آ گیا، پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے سنا ہوگا کہ لوگ بولتے ہیں اور صحیح بولتے ہیں کہ گناہ خراب چیز ہے۔ گناہ کیا ہے؟ خراب چیز ہے، یہ لوگ بولتے ہیں اور صحیح بولتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ خراب کیا ہے؟ یہ ہے خر آب۔ سمجھ آیا؟ خر کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو۔ خر کا معنی گدھا، اور آب کا معنی پانی۔ آب کا معنی پانی۔ تو گناہ خراب ہے، فرمایا یہ گدھے کا پیشاب ہے۔ پانی یعنی پیشاب، تو یہ گدھے کا کیا ہے؟ یہ پیشاب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے گدھے پر، کہ ایک باس تھا اور اس کا ایک نوکر تھا۔ باس کا نام تھا فخر الدین اور نوکر کا نام تھا، غلام کا نام تھا لدھا۔ محسن بھائی کے گاؤں میں لدھا تو ہے ہاں، تو لدھا جو ہے اس کا نام تھا۔ تو ایک دن باس کو شرارت سوجی، مستی سوجی حسن بھائی، اور کہنے لگا باس اپنے ملازم سے کہ تیرا نام لدھا ہے، اگر اس کے آگے ایک لائن بڑھا دی جائے تو کیا ہوتا ہے امتیاز بھائی؟ لام، اس کے آگے آپ یوں ذرا لائن بڑھاؤ، اردو میں کیا بن جائے گا؟ گدھا بن جائے گا نا۔ تو بڑا ہوشیار تھا۔ بعض لوگ اینٹ کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ پتھر سے دیتے ہیں۔ نے આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે શોએબભાઈ કે દરેક શેરના માથે શું હોય? સવા શેર હોય। ہاں، تو وہ بھی سوچنے لگا کہ لے تو جا، تو وہ یاد کرے کہ کونے ہاتھے پالو پڑے گا۔ تو باس کا نام تھا فخر الدین، تو پوچھا کہ تیرا نام لدھا آگے بڑھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ حضرت وہی جو آپ کے نام کا پہلا جملہ ہے اس میں سے فا ہٹا دیا جائے تو بنتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہے نورانی بھائی؟ فخر الدین، تو فخر سے فا ہٹا دے کیا بن جاتا ہے؟ خر بن جاتا ہے نا، کہ بھائی گدھا جو ہے وہ بن گیا، تو اس نے جو ہے وہ برابر کا جواب دے دیا۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، گزرا ہے، یہ حکایات لطیف میں ہے، تیمور لنگ۔ تو بادشاہ تھا لیکن تیمور نام تھا، لنگ یعنی لنگڑا۔ یہ جو محرم کے اندر تعزیے بنانے والے بناتے ہیں، یہ اسی نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا اس کا وجود۔ یہ تیمور لنگ نے اپنے وقت میں شروع کرایا تھا، وہ سلسلہ پھر جاوید بھائی چل پڑا ہے۔ تو ایک گویّا تھا، بہت اچھا گاتا تھا، تو بادشاہ نے، تیمور لنگ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اس نے بلایا اس کو، تو پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا دولت خان۔ عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، سمندر خان، دریا خان ہیں۔ تو وہ ذرا پیسے والا بھی تھا گویّا، لیکن تھا اندھا۔ تھا کیا؟ اندھا نابینا تھا، اور نام تھا دولت خان۔ تیمور لنگ بادشاہ تھا، وہ اور مالدار۔ تو اسے بھی شرارت سوجی اور کہنے لگا، ارے دولت بھی کبھی اندھی ہوتی ہے، کہ وہ دولت خان نام تھا۔
اور اندھا تھا اور پیسے والا بھی تھا، تو اس نے بھی ویسا ہی جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ فرمایا بالکل بادشاہ سلامت، اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کائے کو آتی ہے؟ اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کائے کو آتی؟ تو صحیح سالی میں تندرست ہے اس کے پاس آتی، تو وہ لنگڑا تھا اس لیے اس کو جواب دے دیا ویسا ہی کہ اندھی نہ ہوتی تو اس کے پاس کیوں آتی۔ بہرحال آپ کو بتا رہا تھا پیشاب، یہ دو جملے ہیں، پیش یعنی آگے، آب یعنی پانی، یعنی آگے کا پانی۔ تو پیشاب آدمی کو اگلے حصے سے نکلتا ہے، تو اگر وضو ہے کسی کا اور پیشاب کرنے گیا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ چیز اندر گئی یا باہر نکلی؟ باہر نکلی نا، ہاں باہر نکلی چیز، تو وضو بدن سے جو چیز نکلتی ہے اس سے ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹ گیا وضو۔ پاخانہ، پیچھے کے راستے سے بڑا استنجا جسے ہم بولتے ہیں، تو آدمی باوضو ہو اور ٹوائلٹ میں جائے، بڑا استنجا کرے، پاخانہ کرے، تو وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیز بھی بدن سے کیا ہوئی؟ باہر نکلی۔ خون کتنا نکلنا چاہیے میں بتا چکا ہوں۔ تو باوضو ہے کوئی اور خون نکلتا ہے، وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ چیز اندر گئی یا باہر نکلی؟ باہر نکلی۔ پیپ، جسے ہم لوگ گجراتی میں پرو کہتے ہیں، کسی کو پیپ نکلا اور وہ باوضو ہے اور اتنی مقدار میں نکلا کہ سیلان بہنا پایا گیا، تو حسن بھائی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ چیز اندر گئی یا باہر نکلی؟ باہر نکلی نا، ہاں۔ اب اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب پھر سونے سے کائے کو وضو ٹوٹتا ہے؟ سونے سے بھی تو وضو جاوید بھائی ٹوٹتا ہے نا، تو بھائی سونے سے کیوں ٹوٹتا ہے؟ تو وہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو بدن کے جو اعضاء ہے، باڈی کے جو پارٹس ہے، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بدن کے سارے اسکرو محسن بھائی وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جب ڈھیلا ہو جائے بدن تو ہوا کے نکلنے کا، چڑیا کے پنجرے سے اڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ چڑیا یہ اس کا پنجرہ ہے، تو پنجرے سے باہر نکلنے کا جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے۔ اور آدمی سویا ہے تو سونے میں تو اسے پتہ چلتا نہیں ہے، اور شریعت احتیاط پر حکم لگا رہی ہے کہ احتیاطاً یوں ہی سمجھے کہ بھائی وہ سویا اور واقعی میں سویا۔ یہ نہیں کہ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે નુનાની ભાઈ કે સાલો જાગતો મૂતરતો છે હે, ہاں کہ جاگتو مترتو છે તેવું نہیں۔ بعض لوگ سونے کا ڈھونگ کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں چپ چاپ، ہاں یہ جاوید بھائی کہہ رہے سنے، میں نے تو نہیں کہا۔ تو بہرحال وہ کیا ہے، سونے کا جو ہے ڈھونگ کرتا ہے، ویسا نہیں، واقعی میں جو ہے سونا۔ تو آدمی سو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور ڈھیلے پڑ گئے تو ہوا کے نکلنے کا خطرہ۔ میں آپ کو مثال دوں، بعض مرتبہ نماز ہم نے شروع کر دی اور امتیاز بھائی پیٹ میں گڑ 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 ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ نشانی ہے اس بات کی کہ چڑیا پنجرے سے نکلنا چاہتی ہے، آزاد ہونا جو ہے وہ چاہتی ہے، یا کسی کو پاخانہ جو ہے وہ زور سے لگا، تو اب وہ سوچتا ہے کہ یار 4 રકાતની નમાઝ છે તો થઈ ગઈ, છેલ્લી જ રકાત છે, હવે જાહે ઠંડીનો જમાનો છે, પાછી નમાઝ પઢો, પાછું વઝૂ કરો, તો وہ بالکل یوں گجراتی میں کہ ٹٹار ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ ٹٹار ہو جاتا ہے کہ باڈی کو ایک دم کس لیتا ہے، کڑک کر لیتا ہے، ٹائٹ کر لیتا ہے، اور خاص طور سے پیٹ کو اور جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے۔ تو آپ دیکھنا، آپ ایسا کریں گے کہ کچھ دیر تک یہ قیدی بھاگ نہیں سکتا ہے،
اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے وہ بھاگے گا. تو اس نے روکا کہ نہیں. پتہ چلا کہ بدن ٹائٹ ہو، کڑک ہو، کسا ہوا ہو اور فول نہیں، لیکن ایک درجے میں کسا ہوا. عام حالات میں اتنا کسا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چیز خارج نہیں ہوتی. اور چلو آدمی بیدار ہے تو پتہ چل جائے گا، لیکن سونے میں کون دیکھنے جائے گا. اس لیے سونے کی وجہ سے شریعت نے حکم یہ لگایا کہ وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. نماز کے اندر بھی ایک بات یاد رکھو، سونا دو قسم پر ہوتا ہے. ایک ہے سپورٹ لے کر سونا اور ایک ہے بغیر سپورٹ کے سونا. بغیر سپورٹ کے سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کب؟ جب تک کہ وہ گرنے کے قریب نہ ہو جائے. جیسے امتیاز بھائی بیٹھے ہیں، شعیب بھائی، جاوید بھائی، یہ لوگ بیٹھے ہیں، نورانی بھائی. اب کوئی اگر جس کو ہم بولتے ہیں کہ جھوکو مارتو ہے، یوں گاڑی جو ہے کبھی سورت کی طرف مڑتی ہے، کبھی نوساری کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے نیند نکال لیں گے وضو نہیں ٹوٹے گا، چونکہ آپ نے سپورٹ نہیں لیا ہے. لیکن ایک آدمی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سویا ہے تو گیا، چونکہ اسے کیا مل گیا؟ سپورٹ مل گیا. یہی بیٹھنے کی حالت بعض لوگ بیان میں اس طرح بیٹھتے ہیں، ادھر دیکھو ہے نا، یہ کیا مل گیا؟ سپورٹ مل گیا. یہ کیا ملا ہے؟ سپورٹ. اب اس حالت میں جو ہے سوئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور وہ کیا کہ جب گویا کہ گرے تو بالکل گرنے کے قریب ہو. اس لیے نماز میں دیکھیے سنت کا فائدہ دیکھیں. ایک آدمی سجدے میں گیا، سو گیا. سجدہ اس طرح سنت ہے کرنا کہ دونوں کوہنیاں مرد کے لیے، مرد کی دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہو. کیا ہو؟ زمین سے اٹھی ہوئی ہو، زمین پر نہ لگے کوہنی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو کوہنی ہے وہ ہماری جو جان کا حصہ ہے تو اس کے ساتھ، یا کہہ لیجئے کہ پاؤں کے ساتھ نہ لگا ہو. بعض لوگ سجدہ یوں کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ زمین پر بچھا دیتے ہیں عورتوں کی طرح، کہ عورت اسی طرح سجدہ کرے گی. دوسرا، جیسے عورت لگا دیتی ہے بدن کو تو اسی طرح وہ پاؤں کے ساتھ یا پھر بعض مرتبہ یہ پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سجدے میں لگا دیتے ہیں. یہ خلاف سنت سجدہ ہے، ثواب کم ہوگا اس طرح اگر کسی نے نماز پڑھی. دوسرا، اگر وہ سو گیا اس حالت میں وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر وہ دونوں اس کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہے، اوپر کو ہے، نہ پاؤں کو لگی ہوئی ہے نہ پیٹ کو لگی ہوئی ہے، اور کچھ دیر وہ سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں لیکن اس حالت میں ہوا چھوٹ جاتی ہے تو ٹوٹ جائے گا. میں صرف بات کر رہا ہوں کس کی؟ سونے کی، کہ اس طرح سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب بات نکلی ہے تو مسئلہ یاد رکھو. کبھی آدمی سو جاتا ہے، اچھا کھڑا کھڑا سویا تو آدمی کبھی وہ کوہنی بھی مار دیتا ہے. اب ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے الگ بات. اب سجدے میں ہے تو کیا کرے گا؟ اب تو ہم اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو سجدے میں سویا ہے. اب امام صاحب اٹھ گئے، پوری قرات کر لی، رکوع جو ہے وہ کر لیا، سجدے میں جا رہے تھے تب اس نے سنا کہ بھائی یہ تو اللہ اکبر ہے اور سجدے میں جا رہے ہیں. تو اب تو وہ اس حالت میں سویا ہے کہ اس نے سپورٹ نہیں لیا ہے، تو ابھی اس کا وضو باقی ہے. وضو باقی ہے، نماز باقی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پوری ایک رکعت ہو چکی ہے، اب کیا کرے؟ تو کرنا یہ ہے جلدی جلدی کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد رکوع کرے، رکوع کرنے کے بعد امام صاحب کو پہلے سجدے میں پالے نور علی نور. اور اگر امام صاحب پہلے سجدے سے اٹھ چکے، دوسرا سجدہ ہے، جلدی جلدی پہلا سجدہ کرے اور دوسرے سجدے میں مل جائے. اور اگر امام صاحب نے دونوں سجدے کر لیے تو اگر چوتھی رکعت ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں امام صاحب، تو جلدی جلدی جتنا حصہ چھوٹا ہے کھڑا ہو، رکوع کرے، 2 سجدے کرے، تشہد میں بیٹھ جائے. اگر تیسری رکعت تھی، امام صاحب قیام میں ہیں، کھڑے ہیں،
تو جلدی جلدی جتنا حصہ چھوٹا ہے اس کو پورا کر کے کیا کرے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ یہ ہے سنت کا فائدہ کہ وہ سونا اس کا کیسا تھا، سنت طریقے پر سونا۔ یہ تو نماز میں سویا، آدمی بستر پر جا کر، بیڈ پر جا کر سوتا ہے اور سنت طریقے پر سوتا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سویا کرتے تھے۔ کیسے سوتے تھے؟ باوضو سوتے تھے۔ یہاں ایک بات اور سمجھو، بعض لوگ امتیاز بھائی پوچھتے ہیں کہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، دن بھر وسوسے آتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے ہمیشہ باوضو رہے۔ جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لو، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لو۔ وسوسے، برے وساوس کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ اور آدمی وضو سے ہوگا، پاک ہوگا تو شیطان اس سے حسن بھائی دور رہے گا۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں رادیر کے اندر، برکت العصر، حضرت مولانا محمد رضا اجمیری المعروف بہ شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک ملفوظ کہیں پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بے وضو ہوتا ہے، باوضو نہیں ہوتا، تو اس میں اور جاوید بھائی جانور میں حضرت نے فرمایا کیا فرق رہ گیا؟ تو اس لیے باوضو رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا، باوضو آدمی سویا اور سونے کے بعد کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھے۔ ایک دعا تو میں اور آپ نورانی بھائی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے بھی ہے کہ نہیں، اب تو جو ہیں وہ موبائل پہ میسیج پڑھتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں اور ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ لیکن جو پڑھنے والے ہیں اشرف بھائی، جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ لیکن ایک اور دعا حدیث میں آئی ہے کہ نمبر 1 مسلمان وضو کر کے سویا، نمبر 2 یہ دعا پڑھی، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں ایمان لایا اس کتاب پر، یعنی قرآن کریم پر، جو تو نے حضرت پہ نازل فرمائی، اور میں ایمان لایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے آپ نے نبی اور رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو یہ 2 کام کرنے، نمبر 1 وضو کر کے سو، نمبر 2 یہ دعا پڑھو، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اور تیسرا کام یہ کرو کہ داہنی کروٹ پہ سو جاؤ۔ داہنی یعنی جمڑی کروٹ پہ، رائٹ، تو داہنی کروٹ پہ سو جاؤ۔ پوری رات جاوید بھائی اس طرح سونا ضروری نہیں ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ اس طرح سو، پھر آدمی کروٹ بدل لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چاہے سیدھی کروٹ سوئے، چاہے الٹی کروٹ پر سوئے، چاہے آسمان کی طرف سینہ ہو، ہاں ایک طرح کا سونا اسلام میں منع ہے۔ یہاں کے لڑکے لڑکیوں کو اس کی بڑی عادت ہے، سمجھاؤ اپنی اولاد کو، الٹا سونا۔ یہ سب ڈراموں میں دیکھ کر، فلموں میں دیکھ کر، ایڈورٹائز جو ہوتی ہے اس میں، اور یا اسکول کی کتابوں میں جو فوٹو ہوتے ہیں، تصویر، وہ بھی اس طرح کی ہے کہ الٹی سوئی ہوئی ہے لڑکی ہے یا لڑکا اور کتاب پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ کوئی چیز جاری ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ سونے کے وقت بھی اس طرح نہیں سونا ہے، اور کوئی چیز پڑھنی ہے تب بھی ایسے نہیں سونا ہے۔ حدیث میں یہ جو 4 طرح آدمی سوتا ہے،
یا تو سیدھی کروٹ پر یا الٹی کروٹ پر، یا سینہ جو ہے وہ آسمان کی طرف، اور چوتھا الٹا سونا۔ ہر ایک کی حضور نے فرمایا یہ اس کا سونا، یہ اس کا سونا۔ تو مجھے خاص یہ چوتھا سونا بتانا ہے کہ جس میں آدمی کا سینہ کس سے لگ جائے، زمین سے یا بیڈ سے یا جس کسی چیز پر وہ ہے، اور جہاں سے پاخانہ کرتا ہے وہ حصہ آسمان کی طرف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا سونا ہے۔ یہ کس کا سونا ہے؟ شیطان کا جو ہے وہ سونا ہے۔ اس لیے بچوں کو اس سے منع کرو، محبت سے منع کرو، ان کو سمجھاؤ کہ اس طرح سونا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 3 کام اس نے کر لیے۔ اب قبلے کی طرف سونا، تو دیکھیے ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس ملک میں تو بعض کمرے اتنے چھوٹے ہیں کہ پوچھے مت ہیں، اور اب تو اس کنٹری میں روم ہی نہیں مل رہے ہیں، رہنے کو جگہ ہی نہیں ہے۔ આપણે ઇન્ડિયામાં સાંભળતા હતા શોએબભાઈ કે સિટીમાં બોમ્બેમાં રોટલો મળે પણ ہاں اوٹلو نہیں ملے، تو یہاں بھی روٹلا تو مل جاتا ہے، اوٹلا یہ نہیں ملتا۔ آپ تو خالی اوٹلا ہوں ہاتھے پوٹلا بھی ہوئی ہے حسن بھائی، تو بس انہیں کام ہو کیا پڑے۔ تو بہرحال اس لیے ممکن نہیں ہے، تو شریعت نے کوئی ضروری قرار نہیں دیا۔ اگر میرا اور آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں سونے کے لیے، اگر ممکن ہو نورانی بھائی کہ بھائی آپ کا چہرہ میرا چہرہ سوتے وقت کس طرف ہو، قبلے کی طرف آسانی سے، تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 3 کام کر لو۔ جلدی جلدی بولو، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، با وضو سوئے۔ دیکھیے وضو کی ہی بات چل رہی ہے، وضو پہ ہی ختم ہو رہی ہے۔ نمبر 2، کچھ تو بولو یار، دعا پڑھ کے جو ہے وہ سوئے۔ اور نمبر 3، داہنی طرف سیدھی کروٹ پر آدمی جو ہے وہ سو جائے، اس طرح سویا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے، اور صبح کی اس نے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، تمام کی عمر میں اللہ ایمان، نیک اعمال، عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، تمام کی عمر میں آمین۔ صبح کی تو پوری رات سونا عبادت بن گیا، پوری رات عبادت کرنے والا لکھا جائے گا۔ حالانکہ کچھ نہیں کیا، 3 کام کیے ہیں، لیکن گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اور اگر صبح کی ہی نہیں، انتقال ہو گیا، بعض لوگوں کا سونے میں بھی انتقال ہو جاتا ہے نا، تو انتقال ہو گیا اس کا، تو فرمایا حضور نے مفہوم یہ ہے سیدھا جنت میں جائے گا۔ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جو ہے وہ جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے نا، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو سنت کے راستے سے اللہ کے پاس گیا، لیکن وہ کس کے نقش قدم پر سویا؟ حضور کے نقش قدم پر۔ اور شاعر نے کہا کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے۔ یہاں علماء نے ایک رعایت دی ہے، وہ سن لیں۔ ابھی چونکہ ٹھنڈی کا زمانہ آ رہا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں آج سے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر کرتے چلے آ رہے ہیں نور علی نور، نہیں کرتے تھے آج سے سوئیں گے تو 3 کام کر کے سوئیں گے۔ وضو کر کے سوئیں گے، جو دعا میں نے آپ کو ابھی بتائی آمنت بکتابک الذی والی وہ پڑھیں گے، اور تیسرا داہنی کروٹ کے اوپر جو ہے وہ سوئیں گے۔ اب ٹھنڈی آ رہی ہے، ٹھنڈی کے اندر بعض مرتبہ آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ وضو کرے، چونکہ نل جو ہے وہ شروع کیا ٹب تو فوراً تو عام طور پہ گرم پانی آتا نہیں ہے، اور بعض گھرانے کے اندر پانی کا جاوید بھائی میٹر ہوتا ہے۔ پانی کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جن کے یہاں میٹر ہے، فکس ہے تو کہ کہیں نہیں جتلو پانی جائے۔ لیکن اب یہ ہے کہ کھولا تو پہلے تو محسن بھائی کیا آئے گا؟ ٹھنڈا پانی، اور وہ تو میٹر لگا ہے۔ مسجد کے وضو خانوں میں وضو کر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں اور نل چالو ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ گھر پہ تو ایسا نہیں کرتے اگر میٹر ہو تو۔
بہرحال تو علماء نے کہا کہ سونے کے لیے جو وضو کرنا ہے اس وقت وضو کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلا کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے اور پانی استعمال کرے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی آدمی سونے کے وقت تیمم کر لیتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو وضو کر کے سونے پر، بغیر کسی عذر کے تیمم کر کے۔ تو تیمم کر کے سو جاؤ۔ اب تیمم یہ دیوار پہ نہیں ہو سکتا چونکہ دیوار پہ پینٹ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ دیوار پہ وال پیپر ہوتے ہیں، وال پیپر پہ بھی تیمم نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا کرے، ایک بریک لے لے، اینٹ جو ہے وہ لے لے۔ مٹی میں آپ کو کہوں گا تو گھر والی آپ کی مٹی پلیت کر دے گی ہے، ہاں اس لیے میں مٹی نہیں کہتا، ورنہ آپ مٹی پہ کریں گے وہ گرے گی تو کچرا ہوگا، تو پھر آپ جانتے ہیں آپ کا کیا ہوگا، چلے آپ کا نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے اینٹ لے لے، اس پہ جو ہے تیمم کریں گے تو کچرا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز اب نکلی ہے کہ اب سعودی سے ایک ایسی چیز بن کر آئی ہے کہ جس میں وہ سب مٹیریل یوز کیا گیا ہے کہ جس پہ تیمم صحیح ہو، اور وہ میرے پاس گھر پہ ہے بھی۔ یہ حافظ عمر پٹیل جاوید بھائی نے بھی سنا کچھ آرڈر دیا ہے، نام ہے میرا عبدل، سب کی خبر رکھتا ہوں۔ تو جاوید بھائی نے جو ہے آرڈر دیا ہے، بہرحال میرا نام عبدل ہے نا، آپ غلط سمجھے میں کیا کروں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھی ہوگی وہ، تو کیا ہے کہ وہ چیز نکلی ہے، حافظ عمر بیچتے ہیں لیکن ابھی نہیں ہے، تو وہ لے لو، کبھی سفر میں بھی کام آئے گی، گھر میں بھی کام آئے گی، اس سے کچھ کچرا وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ چیز بنائی ہے، اس میں سب دیا ہوا بھی ہے کہ کس کس چیز سے یہ بنایا گیا ہے، تو وہ خرید لو، انشاءاللہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال گفتگو ختم کرتے ہیں، جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، 2 دن چھٹی رکھتے ہیں انشاءاللہ، جمعہ کو بھی بات کرنی ہے۔ اب منڈے جو ہیں ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ مول صاحب تمہیں جہاں راتنا بند کرو تو جلدی ہاروتا ہے، میں کہ بہت تو نے ویدے کے، تو بہرحال اشرف بھائی جو ہیں انشاءاللہ کر لیں گے تعلیم، اور یار زندہ صحبت باقی، آپ کا پیر اب اس مجلس میں آئندہ پیر کو ملے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت